آج ہم اپنے نظام تعلیم کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ علم کے بغیر ہم نہ دین میں اور نہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حالی نے بہت عرصے پہلے کہا تھا، اس قوم میں اور دین میں ہو علم نہ دولت، اس قوم کی اور دین کی پانی پہ بنا ہے۔ حالی کے بعد اقبال نے بھی اپنی فارسی کی نظم پیام مشرق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا تھا، گرچہ عین ذات را بے پردہ دید، رب زدنی از زبان او چکید۔ علم الاشیاء علم الاسماء استے، ہم اسا و ہم ید بیضا استے۔ علم و دولت نظم کار ملت است، علم و دولت اعتبار ملت است۔ یعنی وہ رسول اللہ جس نے ذات باری تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس کی زبان سے بھی بس اتنا ہی نکلا کہ رب زدنی علما، یعنی اے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ علم الاسماء یعنی ناموں کا علم بھی دراصل علم الاشیاء ہے، یعنی اس دنیا کی تمام باتوں اور چیزوں کے بارے میں علم، جو دراصل سائنس ہے۔ یہی ہمارے لیے عصائے موسوی ہے اور یہی ہماری ہتھیلی پہ روشن ہونے والا سورج ہے۔ علم و دولت سے ہی قوموں کا نظام چلتا ہے اور علم و دولت سے ہی قوموں کا اعتبار قائم ہوتا ہے اور ان کی ساکھ بنتی ہے۔ تو ان تعلیمات کے باوجود ہماری قوم کے بچوں اور نوجوانوں کے تعلیمی نظام کا اتنا برا حال کیوں ہے؟ کیا ہم اپنے نظام تعلیم کی اس حالت کے ساتھ اس دنیا کی تعلیم یافتہ اور دولت مند قوموں کے سامنے پنپ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس دنیا میں اپنی آزادی اور خود مختاری کو قائم رکھ سکتے ہیں؟ کسی بھی بیماری کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس کی وجہ کی صحیح تشخیص نہیں ہوتی۔ آئیے مختصر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیمار کا حال کیا ہے۔ اس سلسلے میں میں پہلے سے ہی معذرت چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے پیش کیے ہوئے بہت سارے اعداد و شمار سے بور ہو جائیں، لیکن اپنی بات کو سمجھانے کے لیے میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ کامن ویلتھ آف نیشنز کے بنائے ہوئے نوجوانوں کی ترقی کے معیار گلوبل یوتھ انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 183 ملکوں میں 154 ہے، جو سیرالیون اور ایتھیوپیا جیسے ممالک سے بھی نیچے ہے۔ ملک میں 5 سے 16 سال کے اسکول جانے کی عمر والے بچوں کا 44% یعنی تقریباً 2,30,00,000 بچے اسکول جانے سے محروم ہیں۔ یہ تعداد دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے اور صرف نائجیریا اس میں ہم سے آگے ہے۔ بلوچستان کے کچھ قبائلی علاقوں اور جنوبی پنجاب اور بھاولپور اور سندھ میں تھر کے کچھ علاقوں میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد کی یہ شرح 70 سے 90% تک ہے۔ پاکستان کے سیکنڈری اسکولوں میں داخلوں کی مجموعی شرح یعنی گروس انرولمنٹ ریٹ صرف 43% ہے، جبکہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں یہ شرح 73% اور 98% ہے، اور اعلیٰ تعلیم میں یہ شرح گر کر صرف 9% رہ جاتی ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے وہاں سائنس، میتھمیٹکس، الجبرا، جیومیٹری اور انجینئرنگ کی تعلیم کا معیار بلند ہونا لازمی ہے۔ حال ہی میں جاری ہونے والی ایک بین الاقوامی میتھمیٹکس اور انجینئرنگ کی تعلیم کے ٹرینڈز کے بارے میں رپورٹ کے مطابق پاکستان کے تعلیمی معیار کا درجہ ایک بار پھر 2019 کی طرح 2020 میں بھی دنیا میں سب سے نیچے سے صرف 1 نمبر اوپر ہے۔ ان سمٹم سے ظاہر ہے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کے مریض کی حالت بہت خراب ہے۔ ایسا کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہمیں اس کا فوری اور قدرتی علاج یہی نظر آتا ہے اور ہمیں یہی بتایا بھی جاتا ہے کہ اس کا علاج یہی ہے کہ فوری طور پر تعلیمی سہولتوں کی سپلائی میں اضافہ کیا جائے، زیادہ اسکول بنائے جائیں، زیادہ ٹیچرز ہائر کیے جائیں، ٹیچنگ ایڈز، کمپیوٹرز، لیبارٹریز اور کتابوں میں اضافہ کیا جائے، اور ان سب پر خرچ کرنے کے لیے تعلیم کے بجٹ میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے۔ اور ہم سب اکثر اپنے گھروں میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہی افسوس کرتے ہیں کہ اس ملک میں تعلیم کا بجٹ نہیں بڑھایا جاتا۔ بلا شبہ بہتر اور معیاری تعلیم کے لیے تعلیم کے شعبے میں انویسٹمنٹ میں اضافہ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن میں یہاں یہ بات دست بستہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اس وقت کے حالات میں
تعلیم پر بجٹ بڑھانا اس بحران کا اصل حل نہیں ہے۔ جیسے ڈائریا کے کسی مریض کی نقاہت اور کمزوری کو دیکھ کر اس کو مزید کھانا کھلانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں، نقصان دہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے نظام تعلیم کے بارے میں بھی کچھ غلط فہمیاں اور مغالطے بہت عام ہیں، جن کو سمجھے بغیر ہم اپنے ملک کے تعلیمی بحران کو سمجھ نہیں سکتے اور اس کو حل نہیں کر سکتے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام پر ہونے والے اخراجات اتنے کم بھی نہیں ہیں جتنے عام طور پر سمجھے جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم کچھ اعداد و شمار اور زمینی حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ 10-12 سالوں میں ہمارے ملک میں تعلیم کے شعبے میں ہونے والے اخراجات کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ ملک میں فیڈرل اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے تعلیم پر کیے جانے والے اخراجات 2010 میں کل ملا کر 304 ارب روپے تھے، یعنی تقریباً 3.5 ارب ڈالر، جو 2016 تک تقریباً 2 گنا زیادہ بڑھ کر 790 ارب روپے یعنی تقریباً 7.5 ارب ڈالر تک ہو چکے تھے۔ 2010 میں آئین میں 18ویں ترمیم کی منظوری کے بعد تعلیم کا شعبہ مرکزی حکومت سے نکل کر صوبوں کو منتقل ہو گیا تھا۔ اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کے تعلیم پر اخراجات جو بنیادی طور پر یونیورسٹی تعلیم تک محدود تھے، صرف 1 ارب ڈالر کے برابر رہ گئے، جبکہ چاروں صوبوں کے تعلیم پر اخراجات بڑھ کر 6.5 ارب ڈالر کے برابر ہو گئے۔ یہ تقریباً 7.5 ارب ڈالر کا سالانہ خرچ ہمارے جیسے مقروض ملک کے لیے کچھ اتنا کم بھی نہیں ہے۔ یہ تقریباً ہمارے ملک کے ڈیفنس بجٹ سے تھوڑا ہی کم ہے، لیکن نتیجہ پھر بھی پہلے سے زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمارے سوچنے کا مقام ہے۔ دوسرا ایک عام خیال یہ ہے کہ پاکستان کے تعلیمی بجٹ کا ایک بڑا حصہ فارن ایڈ سے پورا ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ تعلیم کے شعبے میں یو ایس ایڈ کے ایک بڑے پروگرام کی وجہ سے موجودہ دنوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں آنے والے تناؤ سے پہلے پاکستان تعلیم کے شعبے میں امریکی امداد پانے والا دوسرا سب سے بڑا ملک تھا، لیکن ایک عام مغالطے کے برعکس امریکی اور دوسرے عالمی ترقیاتی اداروں کی جانب سے ملنے والی تعلیم کے شعبے میں امداد پاکستان کے اپنے وسائل سے تعلیم کے شعبے میں خرچ کی جانے والی رقم کا اس وقت بھی ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ امریکہ کے مشہور ریسرچ ادارے ووڈرو ولسن انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسی دور میں یعنی 2010 سے 2014 تک تعلیم کے شعبے میں پاکستان کو ملنے والی کل امریکی امداد پاکستان کے اپنے وسائل سے خرچ کی جانے والی رقم کا صرف 2% حصہ تھی۔ دنیا میں تمام ملک اور ترقیاتی ادارے اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ترقی یافتہ ملک کے لیے تعلیم پر ہونے والا خرچ اس کی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کا کم از کم 4% یا اس کے کل بجٹ کا کم از کم 15 سے 20% ہونا چاہیے۔ پاکستان میں 2010 کے بعد تعلیم پر ہونے والا یہ خرچ جی ڈی پی کے 2% سے بڑھ کر اب 2.8% کے قریب ہو چکا ہے، جو عالمی سفارشات سے اب بھی بہت کم ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام صوبوں کا تعلیم پر بجٹ کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ پختونخوا اور بلوچستان میں تعلیمی اخراجات میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے، پنجاب میں 2 گنا اور سندھ میں جہاں تعلیمی معیار سب سے زیادہ کم ہے وہاں تعلیم کے بجٹ میں 8 گنا اضافہ ہوا ہے۔ تعلیم پر ہونے والے ان اخراجات کا تناسب صوبوں کے کل اخراجات کا 17 سے 28% تک پہنچ گیا ہے، جبکہ دنیا میں تعلیم کے اخراجات کا یہ تناسب تقریباً 14% ہے۔ پاکستان میں جی ڈی پی کے تناسب سے تعلیم پر 4% خرچ کا مطلب تقریباً 11 ارب ڈالر سے زیادہ رقم کا خرچ ہوگا، جو پاکستان کے کل بجٹ کا تقریباً 50% سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمارے ملک کے ٹیکس کے نظام کی ایک الگ اور لمبی کہانی ہے جس پر ہم کبھی علیحدہ گفتگو کریں گے، لیکن ابھی بنیادی سوال یہ ہے کہ جو اخراجات آج بھی ہو رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں اور ان کے باوجود اتنے برے نتائج کیوں نکل رہے ہیں۔ ہر سال تقریباً 8 یا 9 کھرب روپے جو تعلیم پر اس ملک کے
لوگوں سے جمع کیے ہوئے ٹیکسوں میں سے خرچ کیے جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے تعلیمی بجٹ کا تقریباً 85% ٹیچرز کی تنخواہوں پر خرچ ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی اسکول میں ان تنخواہوں کے علاوہ اخراجات جیسے عمارت کی مرمت، بجلی کے بل اور چوکیدار کی تنخواہ بہت کم ہوتے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں صوبائی حکومتوں نے سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے، جو پرائیویٹ اسکولوں کے ٹیچرز کے مقابلے میں اب 2 گنا سے 5 گنا زیادہ ہیں۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً 750 ارب روپے کی رقم سرکاری اسکولوں کے ٹیچروں کی تنخواہوں کی مد میں خرچ ہوتی ہے، جبکہ بجٹ کا 15% یعنی تقریباً 135 ارب روپے ہر سال تعلیم کے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے نام پر یعنی نئے اسکول، لیبارٹریز اور کمپیوٹرز وغیرہ پر خرچ ہوتا ہے۔ ایک تازہ اکنامک سروے آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت تقریباً پاکستان میں 1,50,000 پرائمری اسکول ہیں اور 50,000 سیکنڈری اسکول ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ان میں تقریباً 20% یعنی 30,000 سے زیادہ اسکول گھوسٹ اسکول ہیں، یعنی محکمہ تعلیم کے کاغذوں کے علاوہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ان گھوسٹ اسکولوں کی سب سے بڑی تعداد بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں ہے۔ ان گھوسٹ اسکولوں کے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ٹیچروں کے نام پر سرکار سے تنخواہیں ہر مہینے وصول کی جا رہی ہیں، اور یہ اسٹیمیٹ اس وقت ہے اگر ہم صرف 3 اسکول فی ٹیچر کا حساب لگائیں جو سرکار کی طرف سے کسی بھی اسکول کے لیے کم سے کم تعداد مقرر ہے۔ لیکن یہ بات یہیں تک محدود نہیں ہے، جو اسکول حقیقت میں موجود بھی ہیں وہاں بھی ٹیچرز بہت کم تعداد میں حاضر ہوتے ہیں۔ کئی ملکی اور غیر ملکی ریسرچ اداروں کی تحقیق کے مطابق پاکستان میں سرکاری اسکولوں میں ٹیچروں کی حاضری کا تناسب 50% سے بھی کم ہے۔ یہ سب کچھ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ملک بھر میں ٹیچروں کے نام پر سرکاری اسکولوں میں بھرتی کیے گئے لوگ زیادہ تر ملک کی 2 بڑی سیاسی پارٹیوں اور سندھ کے شہری علاقوں کراچی اور حیدرآباد جیسے شہروں میں ایک مقامی لسانی گروہ کی جماعت کے بااثر رہنماؤں، مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے وزیروں کے پالے ہوئے وفادار سیاسی کارکن ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ غول میں گھومتے ہیں، ان کے جلسوں کا انتظام کرتے ہیں اور اسی طرح دوسرے سرکاری اداروں میں ملازمتوں کی حاضریاں لگاتے ہیں۔ ان کارکنوں کے نام پر وصول کی جانے والی تنخواہوں کا ایک بڑا حصہ ان پارٹیوں کے رہنماؤں، وزیروں اور اسمبلی کے اراکین کی جیبوں میں جاتا ہے۔ ان گھوسٹ اور موجود اسکولوں کے نام پر بھرتی کیے جانے والے ان جعلی اساتذہ اور غیر حاضر ٹیچروں کے خلاف کسی کو محکمانہ کارروائی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی محکمانہ کارروائی کر لیتا ہے تو صوبائی حکومتوں کے بااثر عہدیدار، وزیر اور اسمبلی کے رکن اپنے اپنے کارکنوں اور حلقہ انتخاب کے ملازمین کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور اگر بہت ضرورت پڑ جائے تو کوئی دوسرا شخص قلیل معاوضے پر ان کی حاضری لگانے کی عوضی انجام دے دیتا ہے۔ ایک سروے کے دوران ان سرکاری ٹیچروں میں سے کئی دبئی اور لندن میں ملازمت کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ اس پس منظر میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہمارے صوبوں میں تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا نصف سے زیادہ محکمہ تعلیم میں خرچ ہوتا ہے۔ تعلیم کے ڈیولپمنٹ بجٹ کا بھی ایک بڑا حصہ، جو ایک اندازے کے مطابق کم از کم 40% ہے، من پسند ٹھیکیداروں کے ذریعے وزیروں اور بڑے سیاسی رہنماؤں کی جیبوں میں پہنچتا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں انویسٹمنٹ کو بڑھانے کی یقیناً بہت ضرورت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی رقم جو ہر سال خرچ ہو رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے، ورنہ بجٹ میں بڑھائی جانے والی مزید رقم بھی بدعنوانی کے اس اندھے کنویں اور کچھ کرپٹ سیاستدانوں کی جیبوں میں جاتی رہے گی۔ موجودہ حالات میں تو ہر سیاستدان، اسمبلی کا رکن اور وزیر اس کوشش میں ہے کہ تعلیم کے بجٹ میں کسی طرح اضافہ کیا جا سکے، تعلیم کے نام پر اور زیادہ پیسے مل سکیں تاکہ ان کا اور زیادہ بھلا ہو۔ وہ ایک اور لینڈ کروزر اور ہائی لکس ویگو خرید سکیں، ایک شہر میں ایک اور بنگلہ اور پلاٹ خرید سکیں،
اپنی تفریح کے لیے دبئی اور بینکاک کا ایک اور چکر لگا سکیں۔ آپ اپنا پیٹ کاٹ کر اس ملک کے خزانے سے انہیں اور زیادہ پیسے دینا چاہتے ہیں یا اس سے پہلے اس پورے نظام کا علاج کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام کا یہ صرف ایک پہلو ہے، اس کے انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے۔ اس پر خرچ ہونے والی اچھی خاصی رقم ہر سال 8 یا 9 کھرب روپے کے اصل بینیفیشریز کا مسئلہ ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، ہمارے تعلیمی نظام کی خرابی میں اس کے کانٹینٹ، اس کے نصاب اور اس کے کریکلم، اس کے اساتذہ کی اپنی تعلیمی قابلیت اور ان کی تعلیم دینے کی اپنی صلاحیت، ذریعہ تعلیم کے لیے استعمال ہونے والی زبان اور مادری زبان کے مسائل اس کے سوا ہیں۔ یہ ہمارے نظام تعلیم کے ریئل مسائل ہیں اور ہمارے لیے اپنے حکمرانوں سے ان کے جواب طلب کرنا ضروری ہیں۔ اس ملک میں پالیٹکس، سرکاری زمینیں، بجلی کے کارخانے، ہائی ویز، شوگر ملز اور زراعت کے شعبے کی طرح تعلیم بھی کچھ سیاستدانوں کا ایک بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ اس لیکیج کو بند کیے بغیر آپ ایک ایسی ٹنکی میں پانی بھرتے رہیں گے جس کی دوسری طرف لگا ہوا ایک موٹا پائپ کسی اور کے کھیت کی طرف جا رہا ہے۔